تو آج ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پیچیدہ کھیل کو جو عالمی طاقتوں کی بساط پر کھیلا جا رہا ہے اور جس کے مرکز میں ہے امریکہ، ایران اور پاکستان۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع ہوا امریکی صدر کے ایک بڑے دلچسپ بیان سے، جس نے پوری دنیا کو سوچ میں ڈال دیا کہ آخر اس اچھی خبر سے ان کی مراد کیا ہے۔ تو امریکہ اور ایران آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے معاہدے کے بالکل قریب کھڑے ہیں، لیکن یہ مذاکرات ایک انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ مطلب ایک غلط قدم اور سب کچھ بکھر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ان مذاکرات میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ہے افزودہ یورینیم کا۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری قومی خود مختاری کا سوال ہے۔ تو بات یہیں آ کر رکی ہوئی ہے۔ تو امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایران نے بھی ایک بڑا قدم اٹھا لیا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی معاشی شہرگ ہے۔ جی، آبنائے ہرمز کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ تیل کا وہ یہیں سے گزرتا ہے۔ تو اس کی بندش کا سیدھا سیدھا مطلب ہے عالمی توانائی کی مارکیٹ میں ایک زلزلہ۔ اور اسی ساری کشیدگی کے بیچ میں ایک ایسے ملک کا نام سامنے آیا جس کی شاید بہت سے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت کی تعریف کی، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کا کردار کیا ہے؟ تو پاکستان اس بحران میں صرف دیکھ نہیں رہا، بلکہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے، ایک ثالث کا، جو خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ایک بھرپور سفارتی مہم چلا رہا ہے۔ اس کوشش میں وزیراعظم نے ایک طرح سے پورے خطے کا دورہ کیا ہے۔ سعودی عرب گئے، قطر گئے اور دوست ممالک کو اعتماد میں لے کر کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور بات صرف وزیر اعظم کے دوروں تک ہی محدود نہیں رہی۔ فیلڈ مارشل خود تہران پہنچے تاکہ بات چیت کے دروازے کھلے رہیں اور کسی بھی غلط فہمی کو دور کیا جا سکے۔ اب یہ جو بحران ہے نا، یہ صرف امریکہ اور ایران کا معاملہ نہیں رہا۔ اس کی لہریں پورے خطے میں پھیل رہی ہیں، اور پرانے تعلقات، پرانے اتحاد، وہ بھی بدل رہے ہیں۔ انطالیہ میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی، جس میں خطے کی 4 بڑی طاقتیں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر اکٹھی ہوئیں، اور پیغام بالکل واضح تھا: اب مسائل جنگ سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل ہوں گے۔ اور ان طاقتوں میں سے ترکی کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اب خطے میں اسرائیل کی پالیسیوں پر کھل کر بات کر رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے تو دوسری طرف شطرنج کی بساط پر دوسرے مہرے بھی چل رہے ہیں۔ روس اور بھارت ایک نیا فوجی معاہدہ کر رہے ہیں، اور وہیں بیلاروس امریکہ کو ایک طرح سے اس کی طاقت کی حدود یاد دلا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ جو شطرنج کی بساط بچھی ہے، اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سیاست ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتی ہے۔ شاید یہ سننے میں عجیب لگے کہ ایک سفارتی معاہدے کا اور گھر میں جلنے والے بلب کا کیا تعلق ہے، لیکن تعلق بہت گہرا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارا توانائی کا بحران۔ تو انہی سفارتی کوششوں کا ایک فوری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ کھل گیا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ قطر سے مایا گیس یعنی LNG کے 4 جہاز پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور اس پر وفاقی وزیر توانائی کا وعدہ بہت بڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ گیس 5 دن میں یہاں پہنچے گی، ملک سے لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ توانائی کے ساتھ ساتھ پٹرول پمپس پر بھی عوام کو تھوڑا ریلیف ملا ہے۔ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن ہاں، ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ ہے کہ بسوں کے کرائے کب کم ہوں گے۔ تو ایک طرف تو معیشت کو سنبھالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ملک کو اندرونی سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اپنی فوجی طاقت اور تیاری کا بھی ایک واضح پیغام دے رہا ہے۔ ان بڑی عالمی اور ملکی خبروں کے بیچ عام زندگی بھی تو چل رہی ہے نا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ صحت کے شعبے سے ایک کافی تشویشناک خبر ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ HIV کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل 618 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے ساتھ ساتھ زندگی کی رونقیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ حج کا مقدس سفر شروع ہو چکا ہے، کرکٹ کے میدان میں نئے کھلاڑی آ رہے ہیں، اور ملک کے بالائی علاقوں میں موسم بھی اپنے رنگ دکھا رہا ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے
کہ آخر کسی بھی ملک کی اصل ترجیح کیا ہونی چاہیے، عالمی بساط پر اپنی جگہ بنانا یا اپنے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنا؟ شاید اصل کامیابی، اصل فن ان دونوں چیزوں میں توازن قائم کرنے کا ہی نام ہے۔